الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد جو باب نمبر 6 ہے باب ترک الحائض الصوم حائضہ عورت کا روزہ چھوڑ دینا۔ تو روزہ جو ہے وہ روزے کے لیے طہارت ہمیں پتہ ہے کہ شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا ہو اور وہ جنبی حالت میں ہو، غسل ان پر فرض ہو، تو وہ سحری کھا کے روزے کی نیت کریں گے، روزہ رکھیں گے اور ان کا روزہ رکھنا صحیح ہوگا۔ البتہ نماز سے پہلے وہ نہانا ان پر واجب ہے، جبکہ حالت حیض میں بھی عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، تو اس صورت میں کیوں روزے سے منع کیا گیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور حکمتیں ہیں، بعض یقیناً اللہ ہی جانتے ہیں جس نے ہمیں یہ حکم دیا، اور کچھ چیزیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عورت حیض کی حالت میں تکلیف کے اندر ہوتی ہے، تو اس صورت میں اللہ نے اس کے اوپر روزے کو کی ذمہ داری کو نہیں ڈالا۔ تو اسی طرح نمازوں کی ذمہ داری تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ چونکہ پاک نہیں ہے اس لیے نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ روزے کے لیے تو شرط نہیں تھی پاک ہونا، لیکن چونکہ اس میں روزہ رکھنے سے عورت کے اندر نقاہت بڑھتی ہے، کمزوری بڑھتی ہے، وہ کھا پی نہیں رہی جبکہ اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے، تو اس صورت میں اللہ نے اس کے لیے آسانی کی ہے، اس پر یہ رحمت فرمائی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے فرائض کو حالت حیض میں معاف کر دیتا ہے تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی عورت کا اس حالت میں خیال کریں، چاہے وہ خاوند ہے، چاہے وہ سسرال ہے، کسی بھی پہلو سے جو لوگ ہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں ایک عورت کے اوپر، اس میں اس کو سپورٹ ملنی چاہیے، اس میں اس کو چھوٹ اور سہولت ملنی چاہیے۔ یہ کہنا جی ساری ساری دنیا کو آتے ہیں، ہم نے نہیں ہم بھی تو ایسا، ہم نے بھی تو وقت گزارا ہے، اپنے حوالے دینا یا اپنے جو آپ نے بوجھ اٹھائے، ٹھیک ہے، بزرگوں نے جو رگڑے کھائے ان رگڑوں کا حوالہ دینا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو ایک عورت حیض کے شروع کے ایام میں کمر میں درد ہونا، جسم میں درد ہونا ایک نیچرل بات ہے۔ اگر وہ نہیں اٹھ پا رہی، ناشتہ گھر کا نہیں بنا پا رہی، کام کاج نہیں کر پا رہی، تو اس میں بجائے اس کے اس کو لانتے ملامتیں کرنا، اور چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بہو ہو، وہ کوئی بھی رشتہ ہو، تو یہ جاہلانہ تصور ہے۔ اسلام عورت کی اس حالت کے اندر اس کے خیال رکھنے کو کی تلقین کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں دیکھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے گئے، اور پھر آپ عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے عورتوں کو نصیحت فرمائی، اور آپ نے فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم صدقہ کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ جہنم میں بڑی تعداد جو ہے وہ تو عورتوں کی ہوگی۔ فقلنا، تو انہوں نے کہا وبما یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے اے اللہ کے رسول؟ قال، آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، تم بہت زیادہ لعنت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ ما رأيت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، میں نے تم سے زیادہ کسی کو عقل اور دین میں نقص رکھنے کے باوجود پختہ رائے رکھنے والے مرد کی عقل کو زائل کرنے والا اور کسی کو نہیں دیکھا۔
قلنا انہوں نے کہا وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری عقل اور ہمارے دین میں کیا کمی ہے؟ آپ نے فرمایا الیس شہادت المرأة مثل نصف شہادت الرجل، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے آدھا نہیں ہے؟ یعنی دو عورتوں کی گواہی ہو تو ایک مرد کے برابر ہوتی ہے۔ تو قلنا بلا، صحابیات کہتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ قال فذلك من نقصان عقلها، یہ ان کی فہم کا نقصان کی دلیل ہے۔ الیس اذا حاضت، کیا تم میں سے کوئی کسی کو حیض آئے تو لم تصلی ولم تصم، تو وہ نہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے؟ قلنا بلا، انہوں نے کہا صحابیات نے کیوں نہیں؟ قال فذلك من نقصان دینها، تو یہ تمہارے دین کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے۔ یہ بڑی عظیم حدیث ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ اور پہلے تو ذہن میں باتیں نہیں آتی تھیں، آج کل کے دور میں، اور خاص کر کے جبکہ اس طرح کی احادیث کو مرد جو ہیں وہ اپنے لیے فخر کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور تانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتوں کے بھی نبی ہیں، مردوں کے بھی نبی ہیں، آپ نے یہ جو بات فرمائی بطور نصیحت فرمائی، کسی لڑائی میں نہیں فرمائی کہ آپ کی لڑائی ہو گئی ہو اپنی زوجہ سے تو آپ نے یہ حدیث سنا دی ہو۔ یہ آپ نے بطور جو ہے پیار اور واعظ کے، بطور نصیحت کے آپ نے یہ باتیں فرمائی ہیں۔ تو ایسی کسی بھی حدیث کو لڑائی کے موقع پہ، اختلاف کے موقع پہ عورتوں کو سنانا، یہ عورتوں کو اللہ کے دین سے دور کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا ہے، اور یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہوئے اور 1 ماہ تک علیحدگی اختیار کی، مگر آپ نے اس وقت میں بھی ایسی باتوں کو بیان نہیں کیا۔ آپ نے کوئی انتقام نہیں لیا، آپ نے کوئی ایسا بدلہ نہیں لیا۔ آپ کے نے جو نفسیاتی طور پر آپ بڑے مضبوط تھے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ آپ کی حفاظت کر رہا تھا۔ تو یہ بات، اس طرح کی باتوں کو اختلاف کے وقت میں کرنا، ایک تو پہلا نقطہ یہ ہے، یہ گمراہی ہے اور یہ دین سے دور کرنے کی کئی سبب ہے، اور یہ اخلاص کی وجہ سے حدیثیں بیان نہیں ہوتی، آ، بلکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں، آ، اپنی وہ کیڑ ہوتی ہے جو انسان نکالتا ہے، اپنا غصہ ہوتا ہے جو انسان نکالتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مردوں کو بھی نہیں کی، ہے نا؟ ایک بات ہے نا کہ آپ نے مردوں کو کہی ہو، آپ کا ہر طریقہ جو ہے، آپ کے جو الفاظ ہیں وہ آپ نے کس انداز میں کہے، کہاں کہے، کس کو کہے، یہ ہر سب چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو آپ کے یہ جو الفاظ ہیں وہ آپ نے عورتوں کے پاس آ کر ان کو کہے۔ اور تیسری بات یہ ہے جو سب سے زیادہ اس میں پوائنٹ کی بات ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم ان ساری چیزوں سے باز آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ بات نہیں کی کہ تم ان ساری چیزوں سے باز آ جاؤ، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے نا؟ تو ہمارے یہاں تو مرد اس کو اس لیے سناتے ہیں نا، عورت اس چیز سے جو ہے نا وہ، یعنی یا تو تانا دینا مقصود ہوتا ہے، اکثر تو تانا ہی دیتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ اس سے روکنا مقصود ہوتا ہے۔ تو آپ نے انہیں حل بتایا کہ تم صدقہ زیادہ کرو، ہے نا؟ یعنی یہ چیزیں تم، کیونکہ عورت ایک ایموشنل جو ہے وہ رکھتی ہے، ایک ایسا وجود رکھتی ہے کہ اس نے
اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہے، اس کا سرکل ہے، مینسز کا، اولاد کا سسٹم ہے، جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہارمونز کا چینج ہونا ہے۔ یہ اسی بات کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے بیسیکلی، عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، وہ اسی ریئلٹی کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سیدھا مت کرو، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے الٹا مردوں کو کہا ہے کہ تم ان کی اندر جو کمزوری ہے نا، اس کو تم جو ہے زبردستی سیدھا کرنے پہ نہ تلو، جو ان میں کمزوری ہے اس کو اس سے نظر انداز کرو۔ ہاں، کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی درجے کی کوئی زیادتی ہے، یا انسان کو سمجھ آ جاتا ہے یار ہم چل نہیں سکتے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہاں پہ سختی کی اجازت ہے، ڈانٹ کی اجازت ہے، تاکہ بعض صورتوں میں مار کی اجازت ہے، وہ ایک الگ سچویشن ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جو ہے وہ ان چیزوں کو چھوڑ دو، آپ نے یہ بات نہیں کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں انسان اس کو بدل نہیں سکتا، اس کے اندر وہ کمزوری ہوتی ہے، بعض میں زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے اور اس کا الٹرنیٹ تلاش کرنا ہوتا ہے۔ آپ صدقہ کریں، آپ استغفار کریں، تو ہاں، جن کمزوریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے اس پہ ضرور کام کریں، جن کے پیچھے ٹراماز ہیں، جن کے پیچھے ناسمجھی ہے، جن کے پیچھے آپ جس بیک گراؤنڈ سے ہیں اس بیک گراؤنڈ کے سے ملنے والی کچھ غلط پیٹرنز ہیں، ان پر آپ ضرور کام کریں۔ لیکن جو چیزیں ایک فطرت میں ہیں کسی بھی مخلوق کی، تو ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ اپنے آپ کو بلیم کرنا یا شرمندہ ہونا، یا جو ہے کسی دوسرے کو الاؤ کرنا کہ وہ آپ کو گلٹ میں ڈالے، آپ کو بلیم کرے، ٹھیک ہے نا، ٹونٹ کرے، تو یہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ آپ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ تم جہنم میں جاؤ گی، تم جو ہے نا باز آ جاؤ، بلکہ انہوں نے کہا کہ تصدقنا، تم صدقہ کرو۔ صدقے سے کیا ہوگا؟ تمہارے اندر یہ جو کمزوری ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے درگزر فرمائے گا۔ اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صفات بیان کی، تو اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جس نے بھی حضور کی ذات پاک کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اب سامنے صحابیات بیٹھی ہوئی ہیں، تو حضور ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ صحابیات جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے عورتوں کی جنس کو مخاطب فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یقیناً صحابیات کو بھی آپ نے تنبیہ کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ غلطیاں نہیں ہو سکتی تھیں، یقیناً عورت ہونے کے ناطے عورت میں جو کمزوریاں ہیں وہ ہر ایک کے اندر پائی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لیکن وہ جو صحابیات ہیں، چونکہ انہوں نے حضور کی زیارت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہیں، اس لیے ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ وہ اہل جنت میں سے ہیں، اس لیے ہم ان کے لیے کہتے ہیں رضی اللہ عنہن، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ اور جب ہم عنہم بھی کہتے ہیں مذکر کے صیغے سے، اس کے اندر بھی خواتین شامل ہوتی ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہاں عورتوں کی جو جنس ہے، عورتوں کا جو ٹائپ ہے، اس کو بیسیکلی ایڈریس کیا گیا ہے، قیامت تک کے لیے آنے والی عورتوں کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی ہے، جس کو آج کا مرد زحمت بنا رہا ہے۔ یہ آپ تو رحمت کر رہے ہیں کہ اس کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کی بندی، یہ تمہارے اندر ایک کمزوری ہے، تم صدقہ کرو زیادہ۔ اور یہاں کا مرد جو ہے کلچر کا، وہ عورت کو تانے دے رہا ہے، عورت کو گلٹ میں ڈال رہا ہے، عورت کو ذلیل کر رہا ہے۔ تو یہ جو فرق ہے یہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے ایسی حدیثوں کو بیان کرنے والوں کے حوالے سے، کہ ان میں اور حضور کی ذات میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے، مقاصد میں بھی فرق ہے، انداز میں بھی فرق ہے، لہجے میں بھی فرق ہے، اور خطاب میں بھی فرق ہے۔ یہ ساری باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔
پھر دیکھیں آپ خواتین کی ہمت اور حوصلہ کہ وہ گلٹ میں نہیں چلی گئیں سن کے کہ ہاں ہم تو ہیں ہی جہنمی، ہم نے مطلب ہے کہ یعنی آپ کا ایسا انداز ہی نہیں تھا نا، ہم تو ہیں ہی جو ہے وہ جہنم میں جائیں گی تو بس، تو انسان مزید ڈٹ جاتا ہے نا، بلکہ انہوں نے حضور سے پوچھا، اچھا کہ بھئی یہ کیوں ہے اور کیسے ہے یہ؟ یعنی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے پھر وجہ بیان کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ایک تو بہت زیادہ لعنت کرتی ہو، بچوں پر لعنت کر دی، جہاں تنگ آئی لعنت کر دی، اور دوسرا کہ تم اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ تو یہ 2 باتیں بہت اہم ہیں، جن کا ایک مسلمان عورت کو خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل کے دور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جتنا زیادہ دینی کام، دینی دعوت کی چیزیں پھیل رہی ہیں، تو خواتین کی محنت کا جو مرکز ہے، وہ یہ تو ہے کہ درس قرآن اٹینڈ کر لیا، درس دے دیا، فلسطین پہ بات کر لی، فلاں ٹاپک پہ بات کر لی، ٹھیک ہے نا، فلاں کلاسز لے لی، فلاں سیشن لے لیے۔ لیکن یہ جو چیز ہے، اس چیز کے اوپر بالکل بھی جو ہے وہ محنت کرنے کا ہم وہ نہیں بناتے۔ تو اس پر محنت ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے ہم ان چیزوں کو ختم تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اس لیے فرمایا صدقہ کرو، ختم کرنا ہوتا تو آپ کہہ دیتے ختم کر دو ان چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ان کی اس کی مجبوری ہے، آپ یوں سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ ان کو بہتر کرنا، ان کو بہتر کرنا اور ان کو ریلیٹ کرنا، ان پہ غور کرنا، یہ بہرحال پاسبل ہوتا ہے اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے ایک اور چیز جو بڑی اہم بیان کی وہ یہ ہے کہ ان کے خود خواتین کے اندر جو ہے وہ اتنی سمجھ سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، لیکن ایک اچھے خاصی سمجھ بوجھ والے بندے کا جو ہے وہ بسا اوقات بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، مجھے بڑی اس پہ دکھ بھی ہو رہا تھا اور ہنسی بھی آ رہی تھی۔ ایک تابعی تھے، تابعی نہیں امام تھے، انہوں نے 20 سال لگا کے نا ایک کتاب لکھی، تحقیق کی، تو ان کی بیگم کو غصہ آیا ان کے اوپر، تو انہوں نے وہ کتاب اٹھا کے آگ میں جلا دی۔ تو وہ بیچارے ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ ان کو فالج ہو گیا، نا فالج میں پڑ گئے۔ تو اس لیے اللہ سے یہ دعا سکھائی گئی ہے عورتوں کو بھی، آدمیوں کو بھی، اللہم انی اعوذ بک من زوجۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں ایسی بیوی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح عورت یہ دعا کرتی ہے، ایسے خاوند سے تیری پناہ میں آتی ہوں جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ تو پارٹنر کا جو کرپٹ ہونا ہے نا، سائیکولوجیکل اور ٹاکسک ریلیشن شپ جو ہے نا، یہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اگر اس ریلیشن شپ کو قائم رکھا جائے، اس میں انسان چلتا رہے، تو انسان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، وہ ٹائم سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، ٹائم سے پہلے وہ جو ہے اگلے جہاں کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو مطلب آپ دیکھیں وہ امام صاحب کو فالج ہی ہو گیا بیچاروں کو، اب پیچھے عورت بیچاری وہ بھی روتی ہوگی، معافی مانگتی ہوگی کہ یار میرے سے ہو گئی۔ اب وہ نہ وہ کتاب واپس آ سکتی ہے، نہ وہ 20 سال واپس آ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہم دنیا کا تو سب کا خیال رکھتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بطور خاوند ہم اپنی بیوی کو اذیت میں مبتلا کیے ہوئے ہوں، جوائنٹ فیملی سسٹم کی ذمہ داریاں ان پہ ایسی ڈالی ہوں کہ مدد کرنے تک کو تیار نہ ہوں۔ اسی طرح عورتوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہیں پہ کنٹرولنگ تو نہیں ہو رہی، کہیں پہ مرد کو جو ہے وہ کسی اذیت میں مبتلا تو نہیں کر رہی۔ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے۔ عام طور پر یہ بھی مہنگا پڑ جاتا ہے، تو پوچھ لیتی ہیں کہ جی ہاں، کوئی میرے میں کیا کمزوری ہے؟ بندہ بتا بیٹھے تو وہ بھی بسا اوقات جو ہے نا، وہ ایسا مناظرہ شروع ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یا اللہ! میں نہ ہی بتاتا تو اچھا تھا۔ تو لیکن یہ دونوں سائڈ سے ہوتا ہے، بعض خواتین میں بھی ہوتا ہے، بعض مرد بھی ایسے ہوتے ہیں۔ تو لیکن فکر ہونی چاہیے بہرحال، یہ ایک تکلیف دہ چیز ضرور ہے، جس کی فکر رہنی چاہیے۔ پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عقل کی اور دین کی جو کمزوری ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی گواہی آدھی ہے، ٹھیک ہے، مرد کے مقابلے میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے عورت کے اوپر۔ کیونکہ دیکھیں ایک معاملے پہ قتل کے فیصلے ہونے ہیں، ٹھیک ہے نا، حدود کے فیصلے ہونے ہیں،
ایک عورت کی گواہی کے اوپر ایسے ہو جائیں، بعد میں وہ عورت بیچاری جا کے سوچنے بیٹھ جائے گا، یار میں نے تو پتہ نہیں، مجھے تو شک ہی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ عورت بیچاری ساری عمر اپنے آپ کو اذیت میں رکھے گی۔ یہ اللہ نے یہ رحمت کی ہے کہ ایک عورت کو کہا ہے کہ بھئی ایک اور گواہ لے کر کے آؤ، پھر ہم تمہاری گواہی کو تسلیم کریں گے۔ تو یہ عورت کے لیے رحمت ہے، اور عورت کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ اللہ کا کرم ہے۔ اس کو ایسے نہیں لینا چاہیے کہ مردوں کے مقابلے بھئی جہاں اللہ نے عورتوں کو فضیلت دی ہے، وہاں مردوں کو فضیلت نہیں دی۔ ماں کے پاؤں تلے، قدموں تلے جنت رکھی ہے، مرد کا تو وہیں بھی ذکر کیا۔ ماں کا حق 3 گنا زیادہ رکھا ہے باپ سے، کہ احسان کا حقدار ماں زیادہ ہے، ماں ہے، 3 مرتبہ ماں، پھر فرمایا تیرا باپ۔ تو وہاں پہ مرد پیچھے رہ گئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو جو ہے وہ ہر چیز میں عورت کے اوپر فضیلت ہے۔ میں جن چیزوں میں مردوں کو فوقیت ہے، وہاں مردوں کو ہے۔ پھر مردوں کے لیے آزمائشیں بھی بڑی ہیں، انہیں میدان جہاد میں جانا ہے، کافروں سے لڑنا ہے۔ عورتوں کے لیے فرمایا تمہارا جہاد کیا ہے؟ حج تمہارا جہاد ہے، حج کر لو تمہارے لیے جہاد۔ تو اس لیے اپنی تربیت میں ان چیزوں کو بہت اہمیت دینی چاہیے، اور انشاءاللہ اس پر میں الگ سے ایک سیشن بھی کروں گا کہ شادی کرتے ہوئے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں ان چیزوں کو دیکھا ہی نہیں جاتا جن کو دیکھنا ہوتا ہے، بس خالی نمازیں دیکھ لی، اور مرد کی جو ہے نا لمبی داڑھی دیکھ لی، شلوار ٹخنوں سے اوپر دیکھ لی، اور عورتوں میں بھی ایسے ہی 2-4 چیزیں جو ہے نا ظاہری الہدا سے کورس کیا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، چلیں تو یہ ٹھیک ہے۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں کی اپنی اپنی دونوں کو ذمہ داریوں کو اٹھانے والا ہونا بنیادی طور پر وہ ایک جو ہے بنیادی عمل ہے جس کو ہونا چاہیے۔ تو اب اب عورتیں نبی علیہ السلام سے تفصیل پوچھ رہی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک بات کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ آپ کے بیان کرنے کا انداز بھی رحمت والا تھا، اور عورتوں کا سمجھدار ہونے کی بھی علامت ہے کہ وہ ایمان رکھتی تھیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر۔ اللہ نے اگر ان کو عورت بنایا ہے کسی کو، یا کسی کو مرد بنایا ہے، اللہ نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، اور اللہ نے صحیح معاملہ فرمایا ہے، اور اللہ سے امید رکھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مردوں کو، ہماری عورتوں کو، سب کو معاف فرمائے، اور سب کو اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے۔ آمین آمین۔ انشاءاللہ میں سیشن کے حوالے سے انشاءاللہ گروپ میں ضرور شیئر کروں۔ السلام علیکم۔